سوال ہے کہ انسان اس دنیا میں آیا اور اس کو نعمت اسلام ملی، اس مسلمان کو نعمت اسلام میسر ہوئی اور ملی، مسلمان جو پہلے دن کا سوال کیا ہے جواب ملے گا ان باتوں کو چھوڑی جو پہلے دن میں نے عرض کی کہ مکے سے مدینے تک، کعبے سے قرآن تک، قرآن سے کعبے تک، حالانکہ میں اگر عنوانات بدلنا چاہوں تو بدل سکتا ہوں، آگے کی تبدیل و نسل کروں گا کہ آپ کا قول ہے کہ کیا ہے مکے سے مدینے، حالانکہ میں کہوں کہ ان کو آپ چند لفظوں کو بدل کر یوں کہہ سکتے ہیں کہ اسلام کیا ہے مکے سے مکے تک، مکے سے مدینے تک نہیں، اس لیے کہ مدینے کا پھر مکہ، یا دوسری لفظوں میں کہوں کہ اسلام کیا ہو مکے اور مدینے، کہ لفظوں کو باہر گئی نا کہ اسلام بس سمٹا ہوا ہے مکے سے مدینے، بلکہ یوں سمجھیے کہ آپ کو لفظوں سے اگر ہم لے جانا چاہیں تو آپ کو کہنا پڑے گا کہ اسلام سمٹا ہوا ہے بشیرے سے فتح مکہ، اور عنوان اگر بات عرض کروں تو کہوں گا کہ مکے سے مدینے تک ہے اسلام، مگر یاد رکھنا کہ مکے سے مدینے تک بلکہ معاہدے سے تقریب تک سمٹا ہوا جو مجھے اس لیے اس دروازے کو متحد کیا گیا اور پھر ارشاد پیغمبر یہی پر ہے اگر بنی اسرائیل کے لیے توبہ کے لیے کنز الامم دوسرے افغانستان کی مشہور جن کے حوالے کر سکتا ہوں لکھا ہے اسی آیت کے ذریعے بنی اسرائیل کے لیے باب قرار دیا گیا ان کی توبہ کے قبول کرانے کا وسیلہ، تو ارشاد پیغمبر اسلام یہ ہے کہ میری امت کے لیے نجات کا وسیلہ قرار دیا گیا ہے میرے اہل بیت، بس ان اہل بیت کو سامنے رکھیں جن کو وسیلہ نجات ذریعہ نجات، شاید میں نے کبھی عرض کیا تھا دوہرا نظر کے بڑے بڑے علماء نے اس باتیں کو لکھا وسیلے اور ذریعے کی بات، جب اہل بیت کی بات اور مغفرت کے مسلمان کی بات، کبھی عرض کیا ہو میں نے واقعہ کہ حاجیوں کے مجمع میں ایک حاجی آگے اور خواب میں دیکھا کہ دو ملک آپس میں گفتگو کر رہے، ایک نے دوسرے سے پوچھا کتنے حاجی اس سال آئے، ان کا 6 لاکھ، پوچھا کہا 6 لاکھ، اب چھوٹتے روتے آنسو بہتے ہوئے پتا نہیں میرا بھی حج 6 میں ہے، اتنی زحمت محنت کر کے آیا حج مقبول ہوا ہے نہیں، اس لیے کہ 6 لاکھ حاجیوں میں صرف 6 کا حج قبول، ملک نے پوچھا ہے دوسرے ملک سے کسی اور کی خبر نہیں، کتنے حاجی آئے 6 لاکھ، حج کے دوران قبول 6 کا، صدمہ احساس تاثر اسی وقت روتے روتے پھر آپ نے اب کی دیکھا دونوں ملک پھر موجود ہیں، ایک نے پوچھا کتنے حاجی آئے، کہا 6 لاکھ، پوچھا کتنوں کا حج قبول ہوا، کہا 6 کا، پوچھا باقی حاجیوں کا حج کرنا ہوگا، اب کو فکر ہوئی تو اس نے پوچھا باقی حج کا کیا ہوگا، تو دوسرے ملک نے جواب دیا ان 6 حاجیوں میں تو بیل میں باقی 6 لاکھ کا حج قبول کر لیا، 6 حاجیوں میں تو بیل میں 6 لاکھ کا حج قبول کر لیا گیا، بس یہی سے میں نے نتیجہ نکالا کبھی عرض کیا ہوگا کہ تمہارے 6 کے حج میں 6 لاکھ کا حج قبول ہو جائے تو ہمارے 5 کے بیل میں ہمارے یہاں کے اسلام کو شفا اور شکایت ہے، نہ جانے کتنے عالم اسلام گھرا ہوا ہے، یہ یہودیوں کے حملے اور نصرانیوں کی طرف سے اذیتیں، نہ جانے کتنے مسائل میں عالم اسلام گھرا ہوا ہے، میں پھر کیا کرتا ہوں ایسا کیوں ہو، ساری دنیا کا مسلمان دعائیں مانگ رہا ہوگا، ساری دنیا کا مسلمان ہی دعائیں قبول ہو رہے، بات سمجھ میں آ گئی کہ جو طریقے ضرورت ہے اگر وسیلہ قرار دیتے تو شاید دعائیں قبول ہو جاتی، جب اس وسیلے کو چھوڑا تو قدم قدم پر سوائے جنت اور رسوائی کی اور کیا نصیب ہوگا، اگر اہل بیت کا دامن تو آج شاید
اس موسم پر آج نصیحت تک بات کو کرتے ہوئے ختم کرنا چاہوں گا کہ اگر ہم پہلے وسیع تو قرآن اور احادیث کی اس روشنی میں جس میں عام عالم اسلام کی تحقیق کیے ہوئے دریافت کیے ہوئے تعلیم کیے ہوئے جمع کیے ہوئے جن میں کا استعمال سے ذکر وسیع اور اسی کے جو لوگ آج اس سے بچ کر نکل رہا ان کے بس اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ بھٹکتے پھرتے ہیں دشتے جنون میں مثل غبار بھٹکتے پھرتے ہیں دشتے جنون میں مثل غبار اس لیے سوائے محبت اہل بیت سوائے دامن اہل بیت جو بھی آگے بڑھنا چاہے گا اہل آدم سے اہل خاتم تک یعنی جناب آدم در کے اولاد ہوا تو ادھر سے ہو کہ جب بھی یہ بیاج ہو تو یہ مسیحہ پر اور جب یہ بیاج ہوئی آدم یہ نہیں تھا کہ بھول گئے اس لیے نبی کے لیے نسیان نہیں ہے لیکن جب ایسی منزل آئی کہ اب در کے اولاد توبہ قبول ہو کیا کریں وہ آ گیا جو اس کا پتا وہ آیا جو یہ جانتا تھا کہ اسے جو کچھ ملا ہے اس دروازے سے وہ آگے بڑھا جو واقف تھا جو اپنی شخصیت سے واقف نہ تھا جب تک کہ وہ اس دروازے سے اس کو اس کی شخصیت سے واقف نہ کرایا یعنی ایک مرتبہ جبرائیل پڑھے اے آپ کو کیوں نہیں کہتے یا حمید و حق محمد یا علی و حق علی یا فاطمہ و حق فاطمہ یا محسن و حق حسن و حسین ایک مرتبہ آدم نے ان ناموں کو لے کر جو اپنی دعا بلند کی خدا یہ لکھا کہ ترک کے اولاد کے سلسلے میں جناب آدم پر جو مسائل تھے توبہ قبول کی آدم نے ان ناموں کا واسطہ لیا کل عرض کر چکا کہ نوح اپنی کشتی لے کر چلے تو ان ناموں کے ساتھ ابراہیم اگر آگ کی طرف جا رہے تو ان ناموں کے وسیلے سے اور موسیٰ جب روزے نیل سے گزر رہے ہوں تو ان ناموں کو سہارا دیا جن شخصیتوں کو سہارا قرار دیا گیا انبیاء نے قرار ہم بھی انہیں کو وسیلہ قرار دیتے ہم بھی انہیں کو ذریعہ قرار دیتے ہیں اور عام سے ہے مسلم بھی جو اہل بیت اطہار کی عزت اور تقریم کرتا ہے اس کو اس راستے سے ہٹانے کے لیے جو اوقات کوشش کرتے ہیں میں نے جیسا کہ ابھی ملاحظ کیا کہ بنی اسرائیل اگر ہٹتے گئے گا ہنتا کہہ سکتی ہے تو ایسے اوقات سے ہم کو متاثر نہیں ہونا ہے بلکہ جان لینا ہے کردار اسلام جن اہل بیت کے ذریعے سے معمولی گھوڑا نہیں ہے اگر قرآن میں آپ دیکھیں تو قرآن میں کچھ ان تمام گھوڑوں کا یہاں تک کہ ان کے نام پر ایک سورہ مخصوص کر دیا گیا دنیا کے معمولی گھوڑے اگر ہوں تو آپ فکر مند ہو جائیں کہ کیسے درما کے بڑھانے سے ان کا لیکن یاد رکھنا کہ یہ دنیا کے عام ذہنوں کے لیے باتیں نہیں ہیں بلکہ یہاں اس ہو رہا ہے جو وقت ہے اس کا ذکر ہو رہا ہے جو نواز رسول ہے اس کا ذکر ہو رہا ہے جس کا ذکر قیامت تک باقی رہنے والا ہے اس کا ذکر ہو رہا ہے جس کا ذکر آدم نے کیا ہے نوح نے کیا ہے اس کا عیسیٰ نے کیا ہے اور اس کے رہبر کا ذکر ہو رہا ہے جس نے قدم آگے بڑھانے سے انکار کیا کون سا جس کو بعد روایت میں جناب لکھا مرتجس بھی لکھا کہ جب رسول کی خدمت میں مال غنیمت میں گھوڑا پیش کیا گیا صحابہ رسول نے دیکھا کہ اس لیے ذوالجناح کا نام ہو گیا بازوؤں والا اس طرح سے تیز رفتار کر جیسے ہو رہا کسی نے کچھ جواب دیا کسی نے کوئی جواب دیا مولا ایسے نائبہ بھی کہتے ہیں کسی نے کہا مولا کر دو بلا بھی کہتے ہیں مولا ایسے کر دو بلا کہتے ہیں اور یہی مجرا ہے جس کا پھر نامہ سے
ہے